بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. یہاں پہ ما کا مطلب ہے جو جو بھی پہنچتا ہے تجھے، اور تجھے سے مراد ہے پوری امت کو کہا جا رہا ہے. جو بھی پہنچتا ہے تمہیں یا جو بھی پہنچتا ہے آپ کو، من حسنۃ، سکھ، بھلائی، بھلائی میں سے، بھلائی میں سے جو پہنچا یعنی جیسا بھی، کوئی بھی، جتنا بھی انسان کو سکھ پہنچتا ہے، بھلائی پہنچتی ہے، دنیا میں خوشحالی ملتی ہے، خیر ملتی ہے، فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے. خیر جو ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت کا ظہور ہے دنیا میں. یعنی خیر اور شر دونوں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ظہور پذیر ہوتے ہیں، لیکن خیر خاص اللہ کی رحمت کی طرف سے ہوتا ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو پہنچتی ہے آپ کو تکلیف تو وہ پہنچتی ہے اپنے نفس کی طرف سے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ خیر تو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، شر کی اجازت اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. اللہ کی مشیت کے بغیر تو شر بھی نہیں کوئی پہنچ سکتا. اگر فرعون نے چاہا کہ بنی اسرائیل پر ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اس حکمت کے تحت اس کی اجازت نہ ہوتی تو فرعون مار جاتا، وہ نہ کر پاتا. لیکن جو بنیادی وجہ ہے شر جو ہے وہ انسان کے اپنے نفس سے اس کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ خیر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک ذات سے شر کی نسبت نہیں کی جا سکتی. تو یہ ادب بھی ہے، یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ جو بھی برائی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اس میں انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال پر غور کرے، اور جو بھلائی ملتی ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرے. نیک ارادے اس کی توفیق سے ہی پورے ہوتے ہیں، اور برے ارادے اس کی مہلت کی وجہ سے پورے ہوتے ہیں. تو اس لیے مشیت دونوں جگہ اللہ تعالیٰ کی ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ارسلا اس نے بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا، کا آپ کو، اور ہم نے بھیجا آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر. ہم اس میں ڈسکس کرتے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ یہ نصب میں جب آتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ مفعول ہوتا ہے، ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ حال ہوتا ہے، ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تمیز ہوتی ہے. اس میں ایکچولی تینوں ہو سکتے ہیں. یہ اس کا مفعول بھی ہے، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، ارسلنا کا مفعول ہو سکتا ہے اس لیے نصب میں آیا ہے. یہ حال بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا لوگوں کے لیے اس حال میں کہ آپ ایک رسول ہیں. اور تمیز ویسے تھوڑی مشکل ہے، پر تمیز بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ رسول بنا کے بھیجا. تو جب یہ رفع نصب جر آتی ہے اس سے تھوڑا سا ہمیں انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے. بہرحال اس جگہ تو آسان ہے، ہم نے بھیجا آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر، کیونکہ پیچھے منافقین یہ بات کر رہے تھے کہ جی یہ ہمیں مسئلہ آیا، یہ تکلیف آئی، یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے، کیونکہ ان کے اندر ایمان تھا نہیں. رسول کو مان لیا لیکن رسول کے اوپر اعتراض کرنے شروع کر دیے. تو یہ تو گنجائش ہی نہیں ہے. جب رسول کو مانا تو اس کا تو مطلب ہی ہے کہ آپ نے ایک ایسی ہستی کو مانا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ انسٹرکشن دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کے اوپر ڈائریکٹ نگرانی ہے. تو ایسی ہستی کے متعلق تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اس سے کوئی ایسا پلاننگ کی ایرر ہوگی جو ہمیں نقصان دے گی. رسول تو رحمت بنا کے آئے، رسول تو سب کے لیے خیر ہی خیر ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا رسول بنا کے بھیجا. جو کوئی انکار کر رہا ہے اس نے آپ کی رسالت کا انکار کیا ہے. آپ کی رسالت ان کی گواہی کی محتاج نہیں ہے، اللہ نے گواہی دے دی کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے. اور وکفا باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہی کے لیے، اس چیز کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے
یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کافی ہے آپ کی مدد کے لیے۔ یہاں پہ یہ جو شہیدہ ہے یہ تمییز ہے کہ اللہ کافی ہے، اللہ کس لیے کافی ہے؟ اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ یہ اس کو اسپیسیفائی کرتا ہے کہ جو پیچھے بات ہو رہی ہے اس میں تشنگی ہوتی ہے تو اس کو پھر وہ کمپلیٹ جو چیز کرتی ہے اس کو تمیز یا تمجیز کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے کافی ہے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، یہ لوگ مانیں نہ مانیں۔ اگر یہ آپ کی اطاعت کریں گے تو یہ آپ کو رسول تسلیم کریں گے اور تب یہ اللہ کو اپنا رب تسلیم کریں گے۔ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، آپ پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کا خدا پر بھی ایمان نہیں ہے۔ جب تک حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو جو آخری پیغمبر تھے آپ سے پہلے ان پر ایمان لانا ضروری تھا۔ جب حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر ایمان اب قیامت تک جو لوگ آئیں گے اگر آپ پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے تو وہ اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہوں گے۔ ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ جو بھی بھلائی پہنچتی ہے آپ کو تو وہ ہے اللہ کی طرف سے، اور جو بھی دکھ پہنچتا ہے آپ کو تو وہ اپنے نفس کی طرف سے ہے، اور ہم نے بھیجا آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر، اور کافی ہے اللہ اس بات کی گواہی کے لیے۔ شہید بنیادی طور پہ کہتے ہیں اس شخص کو جو موقع پر موجود ہو، تو جو موجود ہوتا ہے اس کو شاہد شہید کہتے ہیں، اور جو موجود ہوتا ہے وہی گواہی دے سکتا ہے، اور جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہی مدد کر سکتا ہے جو پھر آ کر موجود ہو۔ جو شخص مثال کے طور پہ آپ کا بڑا دوست ہے، قریبی ہے، آپ پاکستان میں ہیں اور وہ کہیں امریکہ میں ہے، اور آپ کو کوئی مسئلہ پیدا ہوگا تو اب وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اب تو خیر پھر کوئی وسائل پیدا ہو گئے تو کسی کو کہہ سکتے ہیں، پہلے تو یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ تو جو موجود ہوتا ہے وہی مدد، تو مددگار کے لیے بھی شہید کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور گواہ کے لیے بھی۔ اچھا، یہ جو بات کی گئی ہے ما اصابک من حسنات فمن اللہ وما اصابک من سیئات فمن نفسک، یہ چیز آپ دنیا کے لحاظ سے بھی دیکھیں نا، تو دنیا کے لحاظ سے میں بھی ایکچولی جو لوگ خدا پر نہیں بھی ایمان رکھتے، اس میں بھی جو لوگ پرفیکشن کی طرف جاتے ہیں، جو لوگ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں رول یہی ہے۔ وہ اگر اب مغربی معاشروں میں ذرا خدا کا نام لینا ان کو تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو خدا کے نام کی بجائے وہ لک کہنا شروع کر دیتے ہیں، بٹ لک کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقدر میں لکھا ہو۔ تو مثلا یہ بل گیٹ کی اگر آپ دیکھیں نا، تو بل گیٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی وہ 13 سال کی عمر سے اس کو بہت شوق پیدا ہو گیا تھا، اور اس نے پھر 16 سال کی عمر میں اس کو ایک جاب مل گئی، اور جاب ایسی ملی جس نے اس کو اور سیکھنے میں مدد کی، اینڈ آئی واز لکی ٹو ہیو سم تھنگ آئی لو ٹو ڈو اینڈ وچ بیکیم مور امپورٹنٹ ان دا ایئرز اہیڈ۔ تو جو اس نے زندگی میں، یعنی کتنا عرصہ وہ امیر ترین آدمی رہا دنیا کا، جو اس نے حاصل کیا، اس نے مین اس کی جو ایٹریبیوٹ اس کو کیا وہ قسمت کی طرف سے کیا، کہ میری قسمت اچھی تھی، میرے پہ اللہ کا فضل تھا، میں ایسے گھر میں پیدا ہو گیا جو افورڈ کر سکتے تھے کمپیوٹر، مجھے جاب ایسی جگہ مل گئی جو کمپیوٹر تھی، مجھے بچپن سے شوق پیدا ہو گیا، اور پھر وہ چیز جس میں مجھے شوق پیدا ہوا تھا اس کو بڑھوتری مل گئی۔ تو یہ جو بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ جب آپ ان کی زندگی کا انالیسس کریں گے تو وہ کامیابی کے متعلق جنرلی یہی کہتے ہیں کہ نہیں وی ہیڈ بین لکی، اور جب ان کا کوئی نقصان ہوتا ہے، اور کیونکہ سب کی زندگی میں اوپر نیچے تو آتے رہتے ہیں، بل گیٹس کو بھی بہت ٹف ٹائمز آئے، اسٹیو جابس کی تو ایک زمانے میں اس کو ایپل سے نکال دیا گیا، یہ حالت تھی۔ اس کو جب وہ لوگ انالائز کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ غلطی ہم نے کی جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا، وہ غلطی ہم نے کی جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا۔ تو اچھی چیز کا کریڈٹ نہیں لیتے، لیکن جب کوئی برائی ہو جاتی ہے تو اس کو اپنے اعمال کے اوپر توجہ دیتے ہیں، اس سے انسان پرفیکشن کی طرف جاتا ہے، ترقی کی طرف جاتا ہے۔ اگر انسان یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میں تو بڑا قابل، بڑا عقل مند ہوں، یہ میں نے جو بھی کمایا، جو بھی محنت کی ہے، جو بھی مقام حاصل کیا، اس میں میری قابلیت کا دخل ہے، تو پھر وہ تو اب اپنے آپ کو قابل سمجھ چکا ہے، پھر وہ امپروومنٹ کی طرف نہیں جاتا اور اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔
دنیا میں جو آپ یا یوں جائیں گے یا یوں جائیں گے، اس میں کوئی عام طور پہ اسٹیبل چیز نہیں ہوتی۔ تو یا تو انسان امپروو کرتا رہتا ہے، اور اگر امپروو کرنا بند کر دیتا ہے تو پھر وہ اس کی تنزلی شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرام اے ورلڈلی پرسپیکٹو آلسو، یہ بڑی نصیحت کی بات ہے ہمارے لیے کہ جو بھی ہم دنیا میں اچیو کر رہے ہیں، امتحان میں اچھے نمبر لے رہے ہیں، کاروبار میں اچھا جا رہے ہیں، جاب میں ترقی کر رہے ہیں، تو اس میں جو بہتری ہو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں، اور جو اس میں کمی کوتاہی کمزوری ہو اس کو اپنے اعمال کی طرف منسوب کریں، اور پھر ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ من یطع الرسول، جس نے اطاعت کی رسول کی، فقد اطاع اللہ، پس اس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی۔ اگر کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کی، خوشی خوشی آپ کی بات نہیں مانی، تو اس کا مطلب اس نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، اس کا مطلب ہے کہ اس نے رسالت کا انکار کر دیا۔ یہ مراد اس سے یہ ہے۔ تو اس زمانے کے جو منافقین ہیں یا آج کے زمانے میں، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے اندر نفاق ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ہمیں اتھینٹک پتہ لگ جائے کہ جی واقعی حضور سے منسوب ہے، اس کو آبویسلی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، جیسے ہم قرآن شریف کے بھی احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس حکم سے مراد کیا ہے، اور جو پھر ہمیں انڈرسٹینڈنگ اس سے کلیئر ہوتی ہے اس کی ہمیں خوشی خوشی اطاعت کرنی پڑے گی، ادروائز ہم منافق ہیں۔ مومن کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کے دل میں تنگی پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات سے، اور رسول کے احکامات کے ذریعے ہی اللہ کے احکامات ہیں، اور رسول کی اطاعت ٹیکنیکلی سپیکنگ انسان کی اطاعت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں خدا کا پیغام پہنچایا ہے، اور آپ واحد ہستی ہیں جن تک خدا کا پیغام ڈائریکٹلی آیا ہے۔ تو آپ نے تو جو بھی پہنچایا ہے، آپ اس کو تو بلا چون چرا تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو علماء ہیں، جو ریاست کے حکام ہیں، وہ پھر جو اطاعت کے لیے جو احکامات دیں گے، اگر وہ حکام ہیں اور وہ خدا اور رسول کے فرمان کے مطابق ہمیں احکامات دیتے ہیں تو وہ ماننے بھی ضروری ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر ان کو واپس اللہ رسول کی طرف لوٹایا جائے گا جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ وَمَن تَوَلَّى، واؤ لام، یہ ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ولی، دوست، قریب ہونا، ساتھ جڑے ہونا، اور اس کے ساتھ جب پریپوزیشن آتی ہے ان کی بے تفاعل میں، تو اس میں اس کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑ لینا، ان سے پھر الٹ مطلب پیدا ہوتے ہیں، اور پھر یہ ان اکثر محذوف ہو جاتا ہے، تو مطلب اس کا یہی ہوتا ہے منہ موڑنا۔ وَمَن تَوَلَّى، اور جس نے منہ موڑا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان کے اوپر حفیظ بنا کر، محافظ بنا کر، نگران بنا کر، ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا، یہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں، آپ سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی ان کے اعمال کے متعلق، آپ کے ذمہ یہ کام تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، ہدایات ان کو پہنچا دو، آپ نے یہ پہنچا دیے، اب زبردستی آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو ہدایت کے رستے پہ نہیں چلانا، ان کی مرضی ہے، اگر ہدایت کی پیروی کریں گے اپنا فائدہ کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیوں نافرمانی کی۔ یہ قرآن شریف میں بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ہمیں یہ خوش فہمی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے، دل بھر کے خراب کام کریں گے، وہاں جب جائیں گے تو ہمارے سے پوچھنے کے بجائے فرشتے حضور کے پاس چلے جائیں گے، جی بتائیں ان کا کیا کرنا ہے، اور حضور کہیں گے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ان بیچاروں کو جنت میں بھیج دو۔ تو قرآن سے کلیئر واضح پتہ لگتا ہے کہ ایسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، یہ ہم نے دل کے خوش رکھنے کو خیال گھڑ لی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کوئی ہمیں جنت میں لے کے جانا نہیں ہے، آپ کے ذمے ہمیں ہدایت پہنچانی تھی، وہ ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پہنچائی ہے جس کا تصور آج کے زمانے تو ممکن ہی نہیں، یہ انبیاء کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی اس کا تصور ہی ممکن نہیں، جتنی تکلیفیں برداشت کر کے، جتنی محنت سے اور جتنی عقل مندی سے آپ نے ہدایت کو پہنچانے کا انتظام فرمایا، تو وہ ہدایت تو محفوظ ہو گئی ہے، قرآن تو ہو بہو لفظ بلفظ محفوظ کر دیا گیا ہے، اللہ نے بھی اس کی حفاظت لی ہے،
ہمارے پاس ہدایت آ گئی ہے، اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہمیں زبردستی سیدھے رستے پہ چلائیں، یا اگر ہم کہیں نہیں ہم نے تو پھر بھی نہیں چلنا، اور وہ پھر بھی ہمیں زبردستی جنت میں لے کے جائیں۔ تو یہ اپنے جو خیالات ہیں ان کی بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور بڑے کلیئر طریقے سے اس کی تصحیح کرنی چاہیے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جو کوئی اطاعت کرتا ہے رسول کی، پھر اس نے تو اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی، اور جو کوئی روگردانی کرتا ہے، جو کوئی منہ موڑتا ہے، تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو نگران بنا کر۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، طاعتن۔ اچھا اب یہ اس میں نا جو ہم وہ گرامر کی بات کرتے ہیں یہاں پہ ہے دو پیش، اس کا مطلب ہے یہ ہے رفع، یعنی یہ یقولون کا مفعول نہیں ہے، اگر مفعول ہوتا تو اس پر نصب ہوتی، تو پھر یہاں اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز محذوف ہے، اومیٹڈ ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں، پھر آگے ایک جملہ ہے، امرنا طاعتن، ہمارا کام تو اطاعت کرنا ہے، ہمارا رویہ تو اطاعت کا ہے، تو پھر بامحاورہ ترجمہ یہ بنے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، فَإِذَا، پھر جب، برزو، برزا یا بروزو کا مطلب ہوتا ہے کہیں سے نکلنا، یا نکل کر کسی کے سامنے آنا، جس سے پھر ایک بعض اوقات ہم استعمال کرتے ہیں جب جنگیں ہوتی تھی نا تو وہ کہتے ہیں کہ جی دعوت مبارزت دی، اس کا مطلب ہوتا تھا جنگ شروع ہونے سے پہلے پہلوان دونوں طرف سے نکلتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے نکل کے آتے تھے، مقابلہ کرتے تھے۔ اور یہاں مراد کیا ہے؟ برزو من عندکا، جب نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، بیتا طائفۃ منہم، بیتا، اب یہ بیتا پہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ صورا یصور والی، علمہ یعلم تعلیم والی ہے اسٹرکچر، اور اگر آپ اس کے الفاظ کو ویسے دیکھیں گے، دیکھنے میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بیت لکھا ہوا ہے، یعنی اگر اس کے حرکات چھوڑ دیں، اور بیت کہتے ہیں گھر کو، تو جو روٹ ورڈ ہے نا اس کا بے یہ تے، باتا یبیتو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ رات گزارنا، بیتن کہتے ہیں رات گزارنے کی جگہ، کیونکہ انسان لوٹ کر رات کے وقت اپنے گھر آتا ہے، تو اس سے پھر جو یہ ورب ہے باب تفعیل کا، بیتا یبیتو، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے رات میں حملہ کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور رات میں سوچ بچار کرنا، مشورہ کرنا، تو راتوں کو جو سوچ بچار کی جاتی ہے، مشورہ کیا جاتا ہے کسی کے خلاف، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور پھر راتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جنرل بھی ہو سکتا ہے کہ جو چھپ کے مشورے کیے جاتے ہیں۔ تو بیت طائفۃ منہم، تو مشورے کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے، غیر الذی تقولو، اچھا تقولو کے دو مطلب ہوتے ہیں، قالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، تقولو کا مطلب تو کہتا بھی ہے ہوتا ہے، اور تقولو مؤنث واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ مؤنث واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے طائفتن، تو غیر الذی تقولو جو بات وہ طائفہ کہتا ہے، غیر الذی اس کے سوا، جو کہتے ہیں اس کے سوا، غیر ملکی ہمارے ملک سے سوا دوسرے ملک کا، غیر الذی تقول اس بات سے ہٹ کر دوسری بات، تو جب یہ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، تو ایک گروہ ان میں سے اپنے قول کے برخلاف مشورے کرتا ہے، واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو مشورے یہ کر رہے ہیں، سازشیں یہ کر رہے ہیں، وہ ریکارڈ کی جا رہی ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ چھپ کے سرگوشیاں کر رہے ہیں، تو عام مسلمانوں سے اگر چھپ گئے تو اللہ سے بھی چھپ گئے، اللہ سے تو کچھ چھپ نہیں سکتا،
سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ایک دن یہ ریکارڈ سامنے آ جائے گا، اور جب ریکارڈ سامنے آ جائے گا تو اس ریکارڈ کا رزلٹ بھی سامنے آ جائے گا، اس کی سزا بھی سامنے آ جائے گی۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم ہے، پھر جب وہ ہٹتے ہیں آپ کے پاس سے تو مشورے کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے اپنے قول کے برخلاف، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو سرگوشیاں یہ کر رہے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کیجئے، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، وَكَفَى بِاللَّهِ، اور کافی ہے اللہ وکیلا، یہی توکل والا جو ورب ہے نا، واو کاف لام، وہی اس میں سوال ہے، کافی ہے اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے کے لیے۔ آپ توکل کیے اللہ ہی کے اوپر، اللہ کافی ہے، توکل کریے۔ یہ جو مرضی سازشیں کر رہے ہیں، پلاننگیں کر رہے ہیں، یعنی اب بات ہو رہی ہے نام کے مسلمانوں کی جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن جب وہ اپنی مجلسوں میں علیحدہ جاتے ہیں تو آپس میں مشورے کرتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، اب یہودیوں سے کیسے راہ و رسم بڑھائیں، مشرکین سے رابطہ کریں نہ کریں، کیا کریں، جو بھی یہ سازشیں مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں، آپ ان کی پریشانی نہ کریں، یہ دین حق کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے گے، اگر بگاڑیں گے تو اپنا ہی بگاڑیں گے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَکِیلًا، تو اعراض کیجیے ان سے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بھروسہ کرنے کے لیے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تدبر کا مطلب ہوتا ہے غور فکر کرنا، ویسے دال بے رے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا آخری حصہ، تو کمر کو بھی کہتے ہیں، اور کسی چیز کی جڑ کو بھی کہتے ہیں، اور کسی چیز کی جڑ تک پہنچنے کو، اس کے آخر تک پہنچنے کو تدبر کہتے ہیں، یعنی اس تک پہنچنے کی کوشش کرنا، غور فکر کرنا۔ یہ اب بات تو کی جا رہی ہے اس وقت کے مسلمانوں سے، جو ان کے اندر منافقین تھے کہ وہ تو قرآن میں تدبر نہیں کرتے، یعنی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم کوئی اور ہو اور اللہ کے رسول کوئی اور بات کریں، جو یہاں سے بات شروع ہوئی ہے کہ جی آپ کی وجہ سے ہمیں یہ شکست ہو گئی، آپ کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہو گیا، تو یہ قرآن میں غور نہیں کرتے کہ اگر ایسا ہوتا کہ خدا کے کلام میں اور رسول کے کلام میں کوئی جو احکامات کے ٹرانسفر کرنے میں کوئی اختلاف ہوتا تو پھر قرآن میں بھی ایسی چیزیں ہوتی، تو اگر قرآن پر غور کر کے پتہ لگتا ہے کہ وہ بالکل یک رنگ ہے، اس کا ایک ہی مفہوم ہے، تو خدا اور اس کا رسول بھی ایک ہی ہیں اپنے مقصد میں، کانسیپٹ میں، دے آر ون۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر وہ ہوتا اللہ کے سوا کسی کی طرف سے، لَوَجَدُوا، تو یقیناً وہ پاتے، فِيهِ، اس میں، اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلاف، بہت بڑا اختلاف، اور قرآن کی یہ دلیل بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی۔ حفیظ جالندھری نے ایک دفعہ جب ان سے پوچھا گیا قومی ترانے کے متعلق کہ جی آپ نے ترانہ لکھا تو کیا ہو، تو انہوں نے کہا جی میں نے اس ترانے کو لکھنے میں پتہ نہیں کتنا ٹائم صرف کیا، اور میں نے اس پہ بڑا فوکس کیا کہ آپ جب قومی ترانہ پڑھیں تو زبان نہ اٹکے، آپ جب پڑھتے ہیں نا پاک سر زمین شاد بات، تو آپ فلو میں پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں میں نے زندگی میں ایک ہی کتاب دیکھی ہے جو پوری کی پوری کتاب الحمد سے لے کے ون ناس تک فلو کے اندر ہے، کہیں پر بھی آپ کی زبان اٹکتی نہیں ہے، آپ کو کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی پڑھنے میں، اس لیے آپ کسی بھی قاری کی تلاوت سنتے ہیں تو اس میں، یعنی میں صرف فلو کی بات کر رہا ہوں، آپ جب قرآن شریف پر غور کرتے ہیں تو جسمی اینگل سے دیکھیں گے اس میں اختلاف نہیں پائیں گے، بٹ فلو میں دیکھیں تو پورا قرآن فلو میں ہے، اس کی لٹریری ویلیو پہ دیکھیں تو پورا قرآن جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا کلام ہے، جو انسان کا کلام ہوتا ہے نا وہ بڑے سے بڑے قابل انسان کا بھی کلام ہوگا،
تو اس کے اندر ایک تو تدریج پائی جاتی ہے. آدمی شروع میں جب شاعری کرنی شروع کرتا ہے تو وہ تک بندی کرتا ہے، وہ شعر ذرا ہلکے ہوتے ہیں. پھر جیسے جیسے میچور ہوتا جاتا ہے اس کی کوالٹی بہتر ہوتی جاتی ہے. پھر میچور ہونے کے باوجود جب کلام ہوتا ہے تو کچھ کلام اچھا ہوتا ہے، کچھ شعر نکمے ہوتے ہیں. آپ غالب کا کلام اٹھا کے دیکھ لیں، کچھ بہت اچھے شعر ہوں گے، کچھ بہت بیکار ہوں گے. یعنی بہت اچھے شعر بھی ظاہر ہے قرآن کے مقابلے کے تو نہیں ہے، لیکن انسانی ایفرٹ کو اگر ہم دیکھیں گے تو ایک انسان کی ایفرٹ جو ہے اس میں ایک لیول نہیں ہوتا، ایک معیار نہیں ہوتا. میں آپ کو نا ایک اس کی مثال دیتا ہوں. مثلا یہ علامہ اقبال کا شعر ہے: موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. یہ جو میری شرمندگی کی وجہ سے جو میرے ماتھے پہ پسینہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. اور اس طرح کے علامہ اقبال کے بہت سارے شعر ہیں. دنیاوی لحاظ سے ایک انسان کے لیول کے لحاظ سے بہت اچھا کلام ہے، بہت کم لوگ اس لیول کا کلام لکھ سکتے ہیں. اسی طرح بانگ درا میں ان کی ایک غزل ہے: نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی. اور اس کے اندر ایک آدھ شعر تو بالکل ہی ایسا اخلاق سے گرا ہوا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے ان طرف سے. تو اب ان دونوں اشعار کے اندر جس کو ادب کی طرح انڈرسٹینڈنگ ہے تو سمجھ جائے گا کہ یہ اس میں لیول میں بڑا فرق ہے. اس کی ملٹن کی ایک بڑی مشہور نظم ہے پیراڈائز لاسٹ، وہ بڑی زبردست نظم ہے. اس کے بعد اس نے اس کا ایک سیکول بھی لکھا تھا، وہ بیکار ہے. تو آدمی کے کلام کے اندر کبھی بھی ہوموجینٹی نہیں ہوتی، اور جو اعلیٰ پائے گا کلام جس کو ہم دنیاوی لحاظ سے اعلیٰ پائے کہہ سکتے ہیں وہ بھی پورا 100%، 100% کلام ایسا نہیں ہوتا. اس میں لیول ہوتے ہیں. قرآن شریف کے اندر آپ کہیں سے بھی اٹھا کر پڑھ لیں، اس میں یہ تدریج تو ہو سکتی ہے کہ کہیں مکے کے متعلق احکامات ہیں، کہیں مدینے کے متعلق احکامات ہیں، کہیں شراب پر ہلکی پابندی لگائی جا رہی ہے اور کہیں مکمل پابندی لگائی جا رہی ہے. تو وہ تو تدریج سچویشن. لیکن جو کلام کی خوبصورتی ہے، کلام کا جو حسن ہے، اسلوب ہے، جو اظہار کا معیار ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، وہ ایک ہی کمال کے درجے پہ قائم رہتا ہے. کسی جگہ پہ بھی اپنے معیار سے نیچے نہیں گرتا. اتنی بڑی کتاب ہے قرآن شریف، آپ کہیں سے بھی پڑھ لیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی سمجھنی چاہیے، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اور وہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے. تو سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ تدبر کیوں کرنا ہے. بنیادی ایک تدبر تو یہ ہوگا نا کہ آپ نے قرآن کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اور اس سے اپنی زندگی ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے، یہ ہے. لیکن جو آپ نے ویسے عقل استعمال کرنی ہے، عقل استعمال کرتے وقت ہمیں عقل کی لمیٹیشن بھی سمجھنی چاہیے. تو جب ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے اور مثلاً ایک شخص مسلمان نہیں ہے تو وہ عقل استعمال کر کے ہی مسلمان ہو سکتا ہے. اگر کوئی نان مسلم ہے تو وہ جب تک قرآن پر تدبر نہیں کرے گا وہ مسلمان کیسے ہوگا. وہ پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اس کو عقلی لحاظ سے اپنے دین سے بہتر لگے گا تو ہمارے دین میں آئے گا. تو اس وجہ سے تدبر ہے تو بہت ضروری. اور جو ہمارے یہاں تو خیر یہ ہے کہ اب مسلمان بھی قرآن نہ پڑھے، پہلے 15 علوم جا کے حاصل کرے، اس کے حساب سے غیر مسلموں کو تو تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی نا. پھر غیر مسلم تو 15 علوم کو تو ایک علم بھی حاصل نہیں کرے گا، وہ تو ویسے نان مسلم ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں کامن کانسیپٹ ہے، اور فضائل اعمال میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، اور باقی جو بھی زیادہ تر علماء یہی کہتے ہیں کہ جی خبردار قرآن پہ آپ نے اپنی عقل استعمال نہیں کرنی. لیکن وہ جس سینس میں کہتے ہیں وہ سینس سمجھنے کی ضرورت ہے جو اس کی اصل سینس ہے. تو عقل تو آپ کو استعمال کرنی ضروری ہے، آپ نے قرآن پر غور فکر کرنا ہے، اور آپ نے اینڈ میں جو فیصلہ کرنا ہے کہ قرآن سے یہ مجھے حکم کی سمجھ کے آئی ہے وہ بھی آپ نے اپنی عقل ہی سے ہی کرنا ہے. یہ قرآن کے نے خود آپ سے کہہ دیا ہے کہ کیوں نہیں قرآن میں تدبر کرتے. اب سوال یہ ہے کہ عقل کی لمیٹیشن کیا ہے اور عقل کا سکوپ کتنا ہے. تو عقل کا سکوپ اتنا ہے کہ عقل یہ سمجھ سکتی ہے، اس حقیقت کا ادراک کر سکتی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں. آپ اپنی عقل سے غور کر سکتے ہیں کہ بائبل میں تحریف ہے یا نہیں ہے، گیتا اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہ عقل آپ کو یہ گائیڈ کر سکتی ہے، عقل میں اتنی کیپیسٹی ہے. تو یہ جو کیپیسٹی ہے اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بس
جا کے اپنے مولوی سے پوچھو، وہ کہتے ہیں اپنے پادری سے پوچھو، وہ کہتے ہیں اپنے پجاری سے پوچھو، خود اپنی عقل استعمال نہ کرو تو وہ تو جہنم کی طرف لے کے جانے والا راستہ ہے۔ وہ تو مکے کے مشرکین بھی یہی کہتے تھے کہ بس ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ ہم تو وہی کریں گے جس میں ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر جو ان کے باپ دادا کو عقل ہی نہ ہو، ان کو ہدایت ہی نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم پھر بھی یہ کرتے رہیں گے۔ یہ تو ہے وہاں پھر قرآن شریف میں مثال دی ہے، ان کی مثال جو ہے نا وہ جانوروں جیسی ہے، جو پکارنے والے کی پکار کو ان کو پتہ نہیں لگتا کیا کر رہے ہیں، ان کو بس چیخ کی سی آواز آتی ہے۔ اب اگلا سٹیپ ہے، اگلا سٹیپ ہے کہ آپ عقل کو یہ سمجھ لیں کہ قرآن میں جتنی چیزیں وہ ساری سمجھ لے گی، یہ اس کی نہیں ہے کیپیسٹی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ انسان پر واضح ہو رہی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہو سکتا ہے قیامت تک انسان نہ سمجھ پائے، یا اس کی ہر انسان کی عقل کا ایک ڈفرنٹ کانسیپٹ ہو سکتا ہے۔ اگر قرآن نے خنزیر کو حرام کر دیا تو اب عقل اس کو ڈٹرمن نہیں کر سکتی کہ کیوں کیا۔ آپ اس کے حرام ہونے کی جو بھی وجہ سوچتے ہیں فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ آلسو، وہ وجہ آپ کو کسی اور جانور میں مل جاتی ہے۔ لوگ کہیں گے یہ جو خنزیر ہے وہ گندگی کھاتا ہے اس لیے حرام ہے، تو مرغی بھی گندگی کھاتی ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیں، جس کو اصیل مرغ خاص طور سے کہا جاتا ہے، وہ گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا تو بچپن جہاں گزرا ہے وہاں تو پھر رہے ہوتے تھے، اور گندی گلیاں ہوتی تھیں اور وہاں سے چن چن کے وہ کھا رہے ہوتے تھے کیڑے مکوڑے۔ تو جو وجہ بھی وہ آپ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں اس کا خون میں بیماریاں ہوتی ہیں، تو وہ کوئی بیماریاں تو گائے کھانے سے بھی ہو جاتی ہیں، جو ڈاکٹر منع کرتے ہیں گائے کا گوشت نہ کھاؤ، وہ حرام تو نہیں ہو جاتی۔ تو ہم نے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ تسلیم ہو گیا، بس اس کو آپ نے عقل سے اصل ڈٹرمن کرنا ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اب اس میں حکم کیا دیا گیا ہے۔ اس میں حکم دیا گیا خنزیر حرام ہے، چلے جی معاملہ کلوز، یہ تو طے ہو گیا۔ اب آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خنزیر کیوں حرام ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، تو پھر آپ اس سے ملتی جلتی چیزوں میں بھی احتیاط کریں گے یہ حرام ہے یا نہیں ہے۔ اگر شراب حرام ہے، قرآن نے بتا دیا رجس من عمل الشیطان، اب آپ نے عقل صرف اس لیے استعمال کرنی ہے، اچھا شراب اگر حرام ہے تو پھر چرس بھی حرام ہے، اور ہیروئن بھی حرام ہے، اور سگریٹ حرام ہے یا نہیں ہے، یہ آپ نے اس سے ریلیٹ کر کے سمجھنا ہوتا ہے کہ اچھا پھر شراب حرام ہونے کی وجہ یہ ہوگی، تو جو وجوہات پھر آپ کو اور چیزوں میں ویسی ہی محسوس ہوتی ہیں تو آپ ان کو بھی حرام کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ سود حرام ہے، اللہ نے کہہ دیا سود حرام ہے، بات ختم ہے۔ اب آپ سود کو حلال نہیں کر سکتے کہ اچھا جی سود حرام ہے تو اکانومی کیسے چلے گی، مسلمان پیچھے رہ جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، ڈھمکان ہو جائے گا۔ یہ آپ غور کریں گے تو اس کے نتیجے پہ پہنچ جائیں گے، لیکن وہ بات کی بات ہے۔ میرے سے ایک شخص نے آگے پوچھا کہ جی سود کیوں حرام ہے، میں نے خیر اس کو پہلے تو یہی ایکسپلین کیا کہ بھائی یہ جس طرح خنزیر کیوں حرام ہے، یہ ہم سوال نہیں کر سکتے کہ کیوں حرام ہے، اور اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو ہم اس کو حرام ماننے سے انکار کر دیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ویسے سود حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام انسان کی روحانی پاکیزگی کے اوپر بہت زیادہ ایمفسس دیتا ہے، اور سود ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کے نفس کے اندر تنگ دلی، کنجوسی، سختی پیدا ہوتی ہے۔ آپ سے کوئی شخص آ کے اگر ادھار مانگتا ہے کہ یار مجھے ایک دم ضرورت پڑ گئی ہے، میرے والد کا آپریشن ہے اور میرے پیسے ہو گئے ڈیلے، وہ آنے ہیں 2 مہینے بعد، تو ابھی مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دو، میں تمہیں 2 مہینے بعد واپس کر دوں گا، اور آپ کے پاس اس وقت کروڑ روپے ہے تو آپ آرام سے 1 لاکھ روپے دے سکتے ہیں۔ اگر تو آپ خدا نخواستہ سود پہ پیسے رکھتے ہیں تو آپ کو اندر ہی اندر سے آپ کا سینہ بھچنا شروع ہو جائے گا، آپ کو تکلیف ہونی شروع ہو جائے گی۔ 2 مہینے کے لیے اس کو 1 لاکھ روپیہ دوں گا، وہ میں بینک میں رکھ دوں تو مجھے اتنے ہزار روپے اس پہ سود آ جائے گا، تو اتنا میرا نقصان ہو جائے گا۔ اب میں اس سے مانگوں گا تو یہ وہ کہے گا کہ تو مجھ سے سود مانگ رہا ہے۔ تنگ دلی اور سخت دلی اور بے رحمی، یہ جذبات پرورش پاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو بزنس میں لگائے ہوتے ہیں پیسے، وہ کہتے ہیں اچھا یار چلو بزنس میں نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے، ایک نیچرلی ان کی جو ڈیولپ ہو جاتی ہے سائیکالوجی۔ لیکن یہ جو بھی جواب ہے
یہ ہو سکتا ہے کسی کو اپیل کرے، کسی کو اپیل نہ کرے، ہو سکتا ہے کوئی غور کر کے جواب تک پہنچے یا نہ پہنچے. دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. ریئل امپورٹنٹ چیز از کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو حلال کر دیا وہ حلال ہے، جو حرام کر دیا وہ حرام ہے. پہلا سٹیپ تو یہ ہے، اس سے ہل نہیں سکتے. آگے آپ کو اس کو سمجھیں، اور اس سے آگے جو بھی سمجھیں اپنی عقل سے. قرآن کے احکامات کو آپ غلط یا صحیح نہیں ثابت کر سکتے. آپ نے اپنی عقل سے قرآن کو ایک دفعہ ماننا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، بالکل ماننا ہے، اور اس طرح تدبر کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتی تو اس میں بے شمار اختلافات ہوتے. تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جو چیزیں ہیں اس کو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کاؤنٹر ڈسٹنکشن ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کوئی کانٹرڈکشن ہے. وہ کہتے ہیں کانٹرڈکشن نہیں ہے، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ لائے گی کہ کاؤنٹر ڈسٹنکشن ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں چائے بنانے کے لیے پتی استعمال کرتا ہوں، ایک اور آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں تو چائے بنانے کے لیے دودھ استعمال کرتا ہوں، ایک اور آدمی کہتا ہے میں چائے بنانے کے لیے پانی استعمال کرتا ہوں، ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں اپنی چائے میں چینی استعمال کرتا ہوں. تو یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے، یہ تو اس کے علیحدہ علیحدہ اجزاء ہیں، اور وہ ساری چیزیں جنرلی استعمال ہوتی ہیں. تو آپ چائے میں دودھ، چینی، پتی، پانی سب استعمال کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اس میں سے دودھ چھوڑ بھی سکتے ہیں، چینی چھوڑ بھی سکتے ہیں، صرف پتی سے بھی چائے اور پانی سے چائے بنا سکتے ہیں. لیکن اس سے کئی دنیا میں نہیں کہتے کانٹرڈکشن ہے. تو جب ہم اس کو غور کریں گے تو بڑی آسانی سے تدبر کرنے سے پتہ لگ جاتا ہے. بٹ کی فیکٹر یہ ہے کہ قرآن میں تدبر کریں، اور قرآن میں تدبر کرنے کے لیے قرآن کا ترجمہ پڑھنا بہت ضروری ہے. قرآن کی گرامر کے اوپر بھی ایفرٹ کرنی چاہیے. میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ ہم تھوڑی تھوڑی ایفرٹ کریں، تھوڑا سا اس کو ضرور غور کیا کریں. موقع ملے تو کہیں اپنی کوئی لیکچر، عامر سہیل صاحب کے بڑے زبردست لیکچر ہیں یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہیں، وہ سنا کریں، اپنی گرامر کی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی بہتر کریں. پھر آپ صحیح معنوں میں تھوڑا سا اس قابل ہوں گے کہ اس چیز کو اپریشیٹ کر سکیں گے کہ اللہ کی کتاب ہے. اور اس چیز کو، کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندر سے فیلنگ آئے گی کہ کتنی زبردست کتاب ہے. صرف عربی پڑھ کے، عربی سن کے بھی آتی ہے، اچھی تلاوت ہوتی ہے، آپ کو سن کے فیلنگ آ جاتی ہے کہ کتنی زبردست کتاب ہے، کہ کتنا اس میں فلو ہے. لیکن اصل چیز تو ہدایت ہے. تو ہدایت بھی ملے گی سمجھ کے پڑھنے سے، اور اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، اور اپریشیٹ کرنے کی ایبلٹی بھی بڑھے گی. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ. یہ بھی بڑی ریلیونٹ ویسے آیت ہے. آج کل تو خاص طور پہ اگر سخت الفاظ تھوڑے سے استعمال کیا جائے تو ایک بیماری ہو گئی ہے عوام میں کہ واٹس ایپ پہ میسج آتا ہے وہ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر کہ میسج ٹھیک ہے کیا، اس کی اتھینٹسٹی ہے، کس نے بھیجا ہے. بس میسج آیا اور آگے بے شمار لوگوں کو فارورڈ کر دیا. اور اکثر میسیجز جو ہیں وہ فیک ہوتے ہیں، یا ان میں انفارمیشن غلط ہوتی ہے، یا انکمپلیٹ ہوتی ہے. قرآن کے بیان کے طور پہ کئی میسیجز آ جاتے ہیں جن کا قرآن سے تعلق نہیں ہوتا. حدیثیں بے شمار آ جاتی ہیں جو صحیح حدیثیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ضعیف حدیثیں بھی نہیں ہوتی ہیں، اور بس لوگ لکھ کے بھیج دیتے ہیں. علامہ اقبال کے شعر آ جاتے ہیں، آپ شعر پڑھ کے آپ کو لگتا ہے یہ جو ٹرک کے پیچھے لکھے جانے والے شعر ہے، اس کے ساتھ علامہ اقبال کی تصویر بنی ہوتی ہے، اور لوگ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. تو جو چیز بھی آگے فارورڈ کرنی ہے اس کو غور کرنا چاہیے کہ واقعی اتھینٹک ہے یا نہیں ہے. آپ نے کسی کو قرآن کی آیت بتانی ہے، کوشش کیا کریں حتی الامکان آیت کا نمبر، سورت کا نمبر ضرور بتائیں. آپ نے کسی کو حدیث کوٹ کرنی ہے، کوشش کیا کریں کہ حدیث کا نمبر ضرور کوٹ کریں. واٹس ایپ میں اگر وہ حدیث آئی ہے نا تو وہ sunna.com پہ جائیں اور وہاں سے وہ چیک ضرور کر لیں کہ وہ حدیث ایگزیکٹلی وہ الفاظ ہیں یا نہیں ہیں. ادر وائز تو وہ حدیث کا نمبر بھی بات کا صحیح ہوتا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے مفہوم اپنا ہی ڈالا ہوتا ہے. بات اس میں دو جملوں کی ہوتی ہے، انہوں نے پوری کہانی بنا کے نیچے حدیث کا نمبر لکھ دیا ہوتا ہے. تو یہ ضرور چیک کیا کریں لوگوں کو چیزیں فارورڈ کرنے سے پہلے. یہاں پر منافقین کا یہ رویہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات امن کی یا خطرے کی تو وہ کیا کرتے ہیں، اذاؤ بھی. زا یزیع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پھیلنا، اذا یذیع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھیلا دینا، خبر پھیلا دینا، راز فاش کر دینا. اسی سے جو اگر آپ، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو موقع ملا ہے رہنے کا عرب ممالک میں،
تو مثلاً اذاعت جدہ جو ہے یہ جدہ ریڈیو ہے، تو ریڈیو کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ چیزوں کو پھیلاتا ہے، نشر کرتا ہے۔ تو ان کو جب کوئی خبر آتی ہے امن کی یا خوف کی، وہ آگے پھیلا دیتے ہیں۔ یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ اور کرنا کیا چاہیے؟ وَلَوْ رَدُّوهُ، اگر وہ رد کر دیں، لوٹا دیں اس کو، إِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف، یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کو پیش کرتے کہ ہم نے یہ خبر سنی ہے، بجائے عوام میں پھیلانے کے۔ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اپنے میں سے اولو الامر لوگوں کے سامنے۔ اور وہ اولو الامر لوگ کون ہیں؟ ایک تو وہ لوگ ہی ہیں جو حکام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ بھی امیر مقرر کی ہیں، اور دوسری جو ان کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یستنبتونہ، نون بے اور توئیں، اس کا مطلب ہوتا ہے پانی کا نکلنا، کہیں سے پھوٹ کر نکلنا۔ اور جب اس کے اندر الف سین تے ایڈ ہوتا ہے باب استفعال، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی کے نکلنے کو طلب کرنا، یعنی کنواں کھود کے پانی نکالنا، اس کو استنباط کہتے ہیں۔ تو پھر اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ اجتہاد کر کے کسی چیز کی تہ تک پہنچنا، اس کے باطن کو۔ تو جو دین کے مثلاً فقہا نے غور فکر کر کے قرآن حدیث سے مسائل کے حل تلاش کیے، اس کو کہتے ہیں استنباط کرنا۔ تو ان کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ استنباط کر سکیں اس چیز کا، یعنی جو خبر آئی ہے امن یا خوف کی، اس کو وہ استنباط کر سکیں۔ یہ ہو جو ہے اس امر کے متعلق ہے، اور استنباط کر سکیں منہم، ان میں سے ایسے ہوں، یعنی وہ لوگ ایسے ہیں جو بات کی طے کو پہنچنے والے ہیں، ان تک پہنچاتے لعلمہ، تو وہ اس کو جان لیتے، یہ ہو بھی امر کے لیے، تو اس بات کو سمجھ لیتے، اچھی طرح جان لیتے۔ یہ ہے طریقہ کار۔ جماعتی زندگی میں جب افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، خاص طور پہ جب جنگ کے حالات ہوں، تو اس کے خطرناک نتیجے نکلتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں ابھی یہ جو پیچھے ہوا تھا معاملہ فرانس کے سفیر والا، تو اب واٹس ایپ پہ انہوں نے چیزیں فارورڈ کرنی شروع کی ہوئی تھی، ذرا کوئی چیز ہوتی ہے تو ہر چیز آگے فارورڈ ہو جاتی ہے، یہ مر گیا، وہ تباہ ہو گیا، فلان ہو گیا، ڈمکان ہو گیا۔ بڑے دھڑلے سے لوگ آج بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ جو 9/11 ہوا تھا امریکہ نے خود ہی کرایا تھا، جیسے یہاں بیٹھے امریکہ جو پلاننگ کر رہا تھا نا، یہ بیٹھے سائڈ پہ کمرے میں بیٹھے سارے پلاننگ سن رہے تھے، اور آگے لوگوں کو بھی پھیلائی جاتے ہیں۔ تو وہ چیز جس کی آپ کے پاس تحقیق نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو بات سنتا ہے بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دیتا ہے۔ ہمارے یہاں میجورٹی یہی کرتی ہے، لیکن پھر سمجھنے والی بات یہی ہے کہ اب آپ کو کوئی بندہ ملا جو یہ کر رہا ہے، اس کو یہ جا کے نہ کہ تم منافق ہو، اپنے اوپر غور کریں کہ کہیں میں ایسا تو نہیں کرتا، اگر میں ایسا کرتا ہوں تو پھر یہ نفاق ہے، میں نے اس سے باز آنا ہے۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اور جب کوئی بات پہنچتی ہے ان تک امن کی یا خطرے کی، تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ اس کو پیش کرتے رسول اور اولو الامر کے سامنے، تو ان لوگوں کے سامنے جو بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، تو وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ آپ نے جب معاملات ہیں وہ حکام کے سامنے پیش کرنے ہیں، حکام ایسے ہونے چاہیے جن کے اندر دنیا کی سوجھ بوجھ ہو اور دین کی بھی سوجھ بوجھ ہو، اور عوام کو یہ چاہیے ایسے معاملات جو اجتماعی نفع نقصان سے متعلق ہوں، وہ ان کو اپنے اولو الامر کے سامنے لے کے جائیں، چاہے وہ افواہیں ہیں چاہے کوئی اور معاملات ہیں، وہ ان تک پہنچائیں، پراپر فورم پہ لے کے جائیں، جنرل عوام میں بے وجہ بے چینی نہ پھیلائیں۔ یہ جنگ کے حالات ہوتے ہیں تو بعد کا دشمن جو ہے نا وہ افواہ پھیلا دیتا ہے کہ جی بڑا امن ہو گیا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ کمزور ہیں، اور بعض اوقات وہ دہشت پھیلا دیتے ہیں، بڑی سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ ایسی جو بھی باتیں ہیں ان کو ایوائڈ کرنا چاہیے، اور
لوگوں تک نہیں پہنچانا چاہیے. اور یہ جو کام ہے اس کی نوعیت کیسی ہے؟ اس کی نوعیت ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو پیروی کرتے، پیچھے لگ جاتے تم شیطان کے سوائے چند لوگوں کے. یعنی تم میں سے زیادہ تر لوگ شیطان کے پیچھے، یعنی یہ کام ایکچولی شیطان کے پیچھے لگنے والا ہے. یہ شیطانی کام ہے کہ جو سچی جھوٹی خبر آئی بس آگے پھیلا دی بغیر تحقیق کیے. یہ شیطانی کام ہے. اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو بڑے لوگ اس کام پہ پڑ جاتے. مسلمانوں میں مدینہ میں ایسے لوگوں کی تعداد کم تھی، اللہ نے ان کو سنبھال لیا. اور جو منافقین بھی تھے ان کو بھی بالکل شیطان کے پیچھے نہیں چھوڑ دیا، یا جو یہ اس طرح کے کیئر لیس مسلمان کہہ لیں، منافقین اگر نہ بھی ہوں، جن کو ہم ٹرو میننگ میں منافق کہتے ہیں، تو جو کیئر لیس لوگ ہیں ان کا جو کام تھا یہ بتایا جا رہا ہے، یہ کام شیطان کا راستہ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اور اللہ کے بچانے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آیت نازل فرما دی. یہ آیت مدینے کے مسلمانوں کے لیے بھی تھی، یہ آیت پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے. ان کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ شیطان کا راستہ ہے جھوٹی سچی خبریں آگے پہنچانا. تو اب اللہ تعالیٰ نے کو ہمارے اوپر فرشتے نہیں نازل فرمانے کے ہمیں منع کریں کہ یہ کام مت کرو. اللہ تعالیٰ فرشتے نازل فرما چکا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک دے دیا ہے. اب اگر ہم جان بوجھ کے قرآن نہ پڑھیں اور سوچیں کہ اچھا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں قرآن نے کہا کیا ہے تو ہم بچ جائیں گے، تو اگنورینس از ناٹ اے جسٹیفیکیشن ٹو بریک دا لا. اللہ کا جو قانون ہے ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو سمجھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں. فقاتل فی سبیل اللہ، تو جنگ کرو اللہ کے راستے میں. لا تکلف الا نفسک. یہ اس کے نا تھوڑے سے میرے خیال ہے جو الفاظ ہیں تھوڑے زیادہ، ان کو پہلے الفاظ کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو کلف میں بنیادی طور پر کاف لام سے کلیفہ یا کلف کا مطلب ہوتا ہے مشقت کرنے پہ آمادہ ہونا. اس سے پھر جو باب تفعیل ہے نا، کلفہ یکلفو، جس کا مصدر ہے تکلیف، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مشقت میں ڈالنا، کسی کو کسی کام کا پابند کرنا. اسی سے ایک لفظ ہوتا ہے تکلف، وہ ہوتا ہے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا. تو تکلف کرنا ہوتا ہے خود کوئی تکلیف اٹھانا، اور تکلیف میں ڈالنے کے لیے باب تفعیل ہے. تو لا تک، اور اس کا پھر یہ پیسو وائز ہے. یکلفو وہ تکلیف میں ڈالتا ہے، تکلفو تو تکلیف میں ڈالتا ہے، تکلفو تو تکلیف میں ڈالا جاتا ہے، تجھ پر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے. اس کے بعد حرس جو ہے اس کا مطلب ہے کسی کو کسی کام پر ابھارنا. حریدہ یا حرزو کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہونا. حرزہ یا حرزو کا مطلب ہوتا ہے کمزوری دور کرنا، کسی چیز پر ابھارنا. تو انسان میں نیکی کرنے کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں جو نفسی کمزوری ہے نیچرل، تو کسی کو اس پہ انسپائر کرنا، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے حرز. پھر یہ لفظ باسا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سختی. پھر یہ جنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، برے حالات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تنگ دستی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی کے سخت ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی کے زور آور ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پھر یہ ایک لفظ ہے نقل ینقلو، اس سے لفظ تھا نقالن. جب بنی اسرائیل کے گروہ کو بندر بنایا گیا تھا نا، تو ان کے لیے کہا گیا تھا کہ ان کو بنا دیا عبرت آنے والوں کے لیے. تو نقل ینقلو کا مطلب ہوتا ہے عبرت ناک سزا دینا. یہ بھی باب تفعیل ہے. نقل ینقل تنقیلا، اس کا مطلب ہوتا ہے مسلسل عبرت ناک سزا دیتے رہنا. تو وقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، قتال کیجئے، جنگ کیجئے اللہ کے راستے میں، آپ پر ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی جان کے. یعنی بات یہ ہے کہ بھئی آپ نے تو جنگ کرنی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اپنے نفس کی ذمہ داری ہے، آپ جنگ کے لیے اٹھ جائیے. وحرد المؤمنین، اور مومنوں کو بھی ابھاریے، ان کو بھی جنگ کے لیے اٹھائیے. ذمہ داری آپ پہ اپنی جان کی ہے، آپ نے اپنی جان کا جواب دینا ہے. آپ کے پیچھے اگر لوگ آگے نہیں کھڑے ہوتے تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ خود جا کے اس کا جواب دیں گے. ظاہر عملاً یہ ممکن نہیں تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو رد کر دیتے. رد کرنے والے تو وہی تھے جیسے
غزوہ احد میں گئے تو 300 لوگ بیچ میں سے نکل کے آ گئے، جب 1000 میں سے سامنے 3000 کا لشکر تھا، مسلمان 1000 تھے، اور عبداللہ بن ابئی کی سربراہی کے اندر 300 لوگ وہاں سے غائب ہو گئے، تو باقی 700 تو کھڑے رہے، ان میں سے بھی پھر اس وقت کی نفسیاتی طور پر کوئی اثر ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے قدم مضبوط کر دیے، تو باقی 700 موجود رہے۔ یہ بیان کرنے کا طریقہ ہے کہ یہ بنیادی فریضہ تو آپ پر عائد ہوتا ہے، یہ اسلام کا اصول ہے، ہر شخص اپنی ذات کا ذمہ دار ہے، کسی کی ذمہ داری دوسرے پہ نہیں ہوگی۔ آپ نے جو عمل کرنا ہے، مفتیوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش مت کریں، آپ کو اپنے عمل کا جواب خود دینا پڑے گا، آپ کی قبر میں مفتی صاحب کو جواب دینے کے لیے نہیں بلایا جائے گا، ان سے جواب سوال ان کی اپنی قبر میں ہوگا، انہوں نے صحیح دیا، غلط کیا، غلطی کی، ان کی فہم کے مطابق ان سے سوال ہوگا، آپ کی فہم کے مطابق آپ سے سوال ہوگا۔ بٹ یہ بتانے کا طریقہ کار ہے کہ اے نبی آپ ڈٹے رہیے، آپ پہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے تو اس پہ کھڑے رہنا ہے، اور مومنوں کو بلائیں، ان میں سے جو منافق ہوں گے اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ لے گا۔ لیکن سچویشن اگر آپ اس کو امیجن کریں نا، تو یہ غزوہ احد اور خندق کے درمیان والا وقت ہے، اس وقت بہت زیادہ ایسا تھا مسلمانوں کے اندر، کیونکہ تازہ تازہ مسلمان ہوئے بہت لوگ تھے جن کے اندر اسلام ابھی اتنا مضبوط نہیں تھا، کچھ ایسے بھی تھے جو منافق تھے، جو صرف دنیاوی منفعت کی خاطر ہو گئے تھے مسلمان، تو ایک اوور آل ٹینشن کی سچویشن تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود یہ احکامات دے رہے ہیں، ورنہ یہ تو مکہ کے اندر جب بتایا گیا اسلام آیا تو ان کو ایکچولی اتنے احکامات دینے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ وہاں مسلمان ہوئے ہی وہ لوگ تھے جو بہت مضبوط تھے، وہاں تو الٹے حکم تھے کہ بھائی ابھی اپنے آپ کو روک کے رکھو، آپ مومنوں کو ابھاریے، اللہ عسا امید ہے، قریب ہے، توقع ہے، اس کے لیے لفظ ایک استعمال کرتے ہیں فعل مقاربت، قریب کے لیے، یہ ہم نے پیچھے بھی ایک پڑھا تھا پچھلی کلاس میں، کادا یا کادو، اس کا بھی مطلب قریب ہے ہوتا ہے، بہرحال تھوڑا سا شیڈ میں فرق ہے، تو اس کا مطلب ہے امید ہے، توقع ہے، ان یکف بأس الذین کفروا، کفا کا مطلب ہوتا ہے ہتھیلی کے ذریعے کسی چیز کو روکنا، ہتھیلی بھی اس کا مطلب ہوتا ہے کاف کا، اور تو اللہ تعالی روک دے گا باس الذین کفروا، سختی، پریشر کافروں کی، یعنی جو کافروں کی طرف سے پریشر آیا ہوا ہے، جو دباؤ آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ توقع ہے، امید ہے، اس کو روک دے گا، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے متعلق خود یہ الفاظ کریں تو obviously اس کا مطلب ہے کہ اللہ روک ہی دے گا اس کو، واللہ اشد بأسا، اور اللہ زیادہ شدید ہے سختی کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ زیادہ زور آور ہے، وہ اشد تنکیلا، اور زیادہ سخت ہے عبرتناک سزا دینے کے لحاظ سے، تو اللہ تعالیٰ بڑا زور آور ہے، بڑی عبرتناک سزا دینے والا ہے، یہ کافروں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس وقت جو بھی سازشیں کر رہے ہیں، ایفرٹس کر رہے ہیں، آپ اپنے موقف پہ قائم رہیں اور جنگ کے لیے تیاری کریں، اللہ کی راہ میں جنگ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ کافروں کا زور توڑ دے گا، اور پھر کافروں کا زور ایسے ٹوٹا کہ جب غزوہ خندق ہوا جس میں وہ 10,000 کا لشکر لے کے آ گئے اور مسلمان بالکل محصور ہو گئے، اور ان کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں تھا اور پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، اور بڑی مشکل سچویشن تھی، تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ خندق کھود لی گئی، جس کی وجہ سے کافر پیچھے رہ گئے، پھر ظاہر ہے اللہ کی توفیق سے مسلمانوں نے بڑی ایفرٹ کی اور پہرا دیتے رہے اور ان کو آگے نہیں آنے دیا، اور پھر اینڈ میں کیا ہوا کہ ایک وہ ایسی آندھی چلی کہ ان کے خیمے الٹ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئیں، وہ اتنے تتر بتر اور اتنے وہ بدحواس ہوئے کہ پھر وہ محاصرہ اٹھا کے چھوڑ کے چلے گئے، تو یہ جو کچھ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بعد میں ہونے والا تھا، اللہ کا ایک طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اس مہلت سے فائدہ ایکچولی یہ ہوا کہ پھر میجورٹی جو مکے کے مشرکین کی تھی، جو ظالم اور جابر تھے، میجورٹی ان میں مسلمان ہو گئی، ان کی اولادیں پکی مسلمان ہو گئیں، اور بہت سارے لوگ دوزخ میں جانے سے بچ گئے، یہ اس ڈھیل کا فائدہ ہوتا ہے، فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین، عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، بس
جنگ کیجیے اللہ کی راہ میں، نہیں ذمہ داری آپ کے اوپر سوائے اپنی جان کے، اور ابھاریے مومنوں کو، توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے گا کافروں کے دباؤ کو، اور اللہ تعالیٰ بڑے زور والا ہے اور عبرت ناک سزا دینے والا ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنہ، شفع کا مطلب ہوتا ہے ایون، جفت، جو نمبر ہوتے ہیں نا، ایون نمبر، ایک اور نمبر ہوتے ہیں جن کو وتر کہتے ہیں، اور ایک یہ ایون نمبر ہوتے ہیں۔ تو ایون نمبر کیا ہوتے ہیں؟ اکیلے نہیں ہوتے۔ تو جب ایک آدمی کے ساتھ ایک اور آدمی آ کے جڑ جاتا ہے، جب کوئی کسی کے لیے سفارش کرتا ہے، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ شف ہو گیا، اس نے اس کو، جو اسی سے وہ ایک حق کے شفا بھی ہوتا ہے، جو پڑوسی کا حق ہوتا ہے۔ جب آپ نے زمین بیچنی ہوتی ہے نا، تو جس کی زمین جڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو وہ حق دیا جاتا ہے۔ اردو میں ہم اسے حق شفا کہتے ہیں، اصل پروننسیشن واللہ عالم اس کی کیا ہے۔ تو کسی کی سفارش کرنا، کسی کو صحیح بات پہنچانا، کسی کے حق میں اچھی بات کرنا، یہ سفارش ہے۔ تو جو کوئی سفارش کرے گا بھلائی کی، یا جو کوئی اچھی بات کرے گا کسی کے حق میں، یکن لہو نصیب منہا، اس کے لیے ہے اس میں سے نصیب، ایک حصہ۔ نصب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جمانا، نصب کرنا، تو نصیب ہوتا ہے جمایا ہوا، مقرر کردہ حصہ۔ تو جو کوئی بھلائی کی بات کرے گا تو اس کے لیے ایک اس میں جمایا ہوا ہے، یعنی اب بات ہو رہی ہے مومنوں کو ابھارنے کی۔ منافقین کا پیچھے طرز عمل گزر چکا ہے کہ وہ خود بھی ڈھیلے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈھیلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے جا کے ان کو ایسے مشورے دیتے ہیں، ایسے سفارشیں کرتے ہیں کہ لوگ جنگ کے لیے نہ نکلیں، گھروں میں بیٹھے رہیں، کہتے ہیں دیکھو ہم بچ گئے، تم تباہ ہوئے، تم یہ نہ کرتے ہمارے ساتھ رہ جاتے تو تم بھی نہ مارے جاتے۔ تو اور مومن جو سچے ہوں گے وہ جا کے ان کو کہیں گے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کے لیے جان دو، اس کے لیے تو پیسے خرچ کرو گے تو بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا، اور جان دے دو گے پھر تو سیدھے ویسے ہی ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ تو جو کوئی اچھی بات کہے گا کسی کے حق میں، اس کے لیے ہے ایک حصہ اس میں سے۔ یہ تو ہے کانٹیکس کے حساب سے ترجمہ۔ اس کا اوور آل جنرل میننگ یہ بھی ہوگا کہ اگر کوئی اچھا کام ہے اس کے لیے اگر آپ سفارش کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بھی اجر ملے گا۔ کوئی شخص ہاسپٹل بنانا چاہتا ہے، جینون نیڈ ہے، آدمی بھی جینون ہے، آپ جا کے کسی کو کہتے ہیں جس وقت پیسے ہیں فالتو کہ یار اس کو دے دو، یہ جینون کام کر رہا ہے، اچھے کام کے لیے کرتے ہیں، تو آپ نے پیسے تو نہیں دیے، پیسے تو کسی نے دیے ہیں، بٹ اس اجر میں سے اس کو تو پورا اجر مل جائے گا، آپ کو بھی ایک اجر ملے گا کسی کو اچھی بات کی ترغیب دینے کا۔ اور یہ قرآن کسی کو پڑھانا سکھانا، یہ تو پھر سب سے اچھی چیز ہے۔ تو کسی کو جا کے قرآن کی بات بتائیں، قرآن کی طرف ترغیب دیں، تو اس کا اجر بھی جو ہے وہ بے شمار ہے۔ وہ من یشفع شفاعتا سیئہ، اور جو کوئی کرے گا بری سفارش، جو کوئی بری بات کہے گا، حق کے خلاف بات کرے گا، یکن لہو کفل منہا، اس کے لیے ہے ایک حصہ اس میں سے۔ کفل ویسے کہتے ہیں یہ جو، میرا خیال ہے اونٹ پہ جب سوار بیٹھتا ہے یا گھوڑے پہ سوار بیٹھتا ہے، تو جو پیچھے والا سوار ہوتا ہے نا، اس کو جتنی جگہ ملتی ہے نا اس کو کفل کہتے ہیں، اس سینس میں بھی وہ حصہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ جانور کے اوپر بوجھ کے معنی میں بھی آتا ہے، تو یہاں پہ شاید یہ نیگیٹو چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو وہاں پہ کفل کا لفظ استعمال گیا۔ بہرحال با محاورہ ترجمے میں دونوں کا مطلب ہم نصیب والا ہی اس کا میننگ کرتے ہیں، کہ جو اس کی مخالفت میں کوئی بات کرے گا، جو کسی برے کام کے لیے سفارش کرے گا، لوگوں کو پروموٹ کرے گا کہ آ جاؤ چلو فلاں جگہ فلاں فلم لگی ہے وہ دیکھنے چلے جاؤ، تو اس کو اس کے گناہ کے اندر پھر اس کے لیے ایک حصہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر مقیت ہے۔ یہ مقیت کے لفظ کو تھوڑا سا میں بتا دوں، ایکچولی یہ ہے قاف، واو اور تے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کاتا یقوتو کا، کہ کسی کو رزق دینا۔ اس سے پھر جو باب افعال بنتا ہے نا، اکاتا یقیتو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو رزق دینے کی قدرت رکھنا، تو قدرت رکھنے والا مقیت ہوتا ہے۔ اور نگہبان کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ قوت ہوتا ہے، وہ اس سے نہیں ہے، قوت جو ہے وہ کاف واو یہ سے ہے، جس سے لفظ قوی میں بنتا ہے۔
وہ قوتن میں جو گول تے اصل میں ہے وہ اس کی مونس کی نشانی ہے، تو قوی سے پھر وہ بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کی طاقت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، یعنی اگر کوئی لوگوں کو اچھے کام پہ ابھارتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے، اس کو وہ اس کا اچھا انجام دے گا، جو برے کام پہ ابھارتا ہے تو پھر اس کا جو برا صلہ ہے وہ بھی اس کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ اور جو کوئی سفارش کرے گا اچھی تو اس کے لیے ہے ایک حصہ اس میں سے، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری تو اس کے لیے ہے ایک حصہ اس میں سے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کی طاقت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ حُيِّيتُم جو ہے یہ لفظ ہے یہ حیا یحیا، اس کا مطلب ہوتا ہے زندہ ہونا، اس سے پھر باب افعال میں بنتا ہے احیا یحیی، اس کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا، تو یحییکم اللہ، اللہ زندہ کرے گا تم کو۔ پھر اس سے جو باب تفعیل بنتی ہے، باب تفعیل میں بنتا ہے حیا یحیی، یحیی، اور تفعیل اس کی بنتی ہے تحیتن، یعنی جو مصدر ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو زندگی دینا یا کسی کو زندگی کی دعا دینا، اس کو کہتے ہیں تحیہ۔ تو حیا اس نے زندگی کی دعا دی، حیا وہ زندگی کی دعا دیا گیا، تم زندگی کی دعا دیے گئے۔ اب زندگی کی دعا کیا ہے؟ یہ طریقہ کار تھا عربوں میں، جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے حیاک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے زندگی دے، یہ تحیہ ہے، گریٹنگ۔ پھر اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے گریٹنگ، یعنی ایک دوسرے کو ملتے وقت جو گریٹنگ دی جاتی ہیں اس کو تحیتن کہتے ہیں۔ اسی سے التحیات بھی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا، یعنی قولی زبانی دعائیں، اس میں پھر زبانی اعمال کے لیے وہاں التحیات کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جو دوسرے اعمال ہیں فزیکل اور مال کے، ان کے لیے الصلوات والطیبات۔ اچھا، اب یہ نارمل ہے، جتنے لوگ بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، آپ چلی جائیں کہیں ادھر یورپ میں کسی ہوٹل میں، آپ لفٹ میں سوار ہوں گے تو لوگ آ کے آپ کو گریٹ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے، یعنی اسلام میں یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس کو جانو یا نہ جانو اس کو سلام کرو، یہ ہمیں طریقہ کار سکھایا گیا ہے۔ تو یہ خیر ہم نے تو اتنا نہیں سیکھا، انہوں نے سیکھ لیا انگریزوں نے۔ بہرحال جو دوسرے وہ جب ملتے ہیں تو عام طور پہ وہ آپ کو کہتے ہیں مارننگ۔ مارننگ کا مطلب ہوتا ہے گڈ مارننگ، گڈ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، تو کئی دفعہ گڈ مارننگ میں کہتے ہیں، گڈ مارننگ میں بھی انڈرسٹوڈ یہ ہوتا ہے کہ ہیو اے گڈ مارننگ، مے یو ہیو اے گڈ مارننگ، اس میں بھی دعا ہوتی ہے، یا گڈ ڈے، یعنی مے یو ہیو اے گڈ ڈے، اللہ کرے آپ کا دن اچھا گزرے، اصل دعا تو یہ ہوتی ہے۔ تو عرب ملتے تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے۔ اسلام نے پھر اپنا شعار بنایا، اس میں جو شرکیہ جملے تھے وہ نکال دیے گئے، باقی جو تھے کوئی کسی کو کہنا چاہے حیاک اللہ ابھی بھی کہہ سکتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو خاص اسلامی شعیرہ بن گیا ہے وہ ہے السلام علیکم، کہ جب تم لوگوں سے ملو تو سلام کرو۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے، جب تمہیں گریٹ کیا جائے بتحیتن، کسی گریٹنگ سے، جب تمہیں سلامتی کو کوئی دعا دی جائے، فحیو، تو تم بھی سلامتی بھیجو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر، اس سے بڑھ کر، او ردوہا، یا اتنی ہی لوٹا دو، یعنی اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو،
یا وعلیکم السلام بھی کہہ سکتے ہو، وہ بھی ٹھیک ہے۔ جو حدیث سے جنرلی پتہ لگتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی السلام علیکم کہے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں، اگر کسی نے ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو آپ وبرکاتہ بھی کہہ دیں، اور اگر کسی نے وبرکاتہ بھی کہا ہے تو پھر اتنا ہی کہہ دیں، یعنی جو ایک نارمل ہے۔ ویسے تو آپ زیادہ بھی کہنا چاہیں تو ایک الگ چیز ہے، تو اور السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام بھی کہہ دیں تو یہ والا حکم تو پورا ہو گیا نا کہ اتنی کم از کم ضرور لوٹاؤ۔ یہاں مین کانٹیکسٹ تو ویسے منافقین کے سینس میں بات ہو رہی ہے، لیکن جو بات ہے پیچھے ذرا گزری ہے، وہ جنگ جو ہونی ہے وہ مشرکین سے بھی ہونی ہے، تو اب یہ اوور آل مسلمانوں کو یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو ان کو سلام اگر آپ کو کوئی کرتا ہے تو آپ بھی ان کو سلام کا جواب دیں، بلکہ بے شک بہتر جواب دیں۔ اور مسلمانوں کو تو ڈیفینیٹلی چاہے وہ ہے منافق زبان سے کلمہ پڑھے تو ڈیفینیٹلی ان کو ویسا ہی یا بہتر جواب دیجئے۔ پھر وہ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی جو جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے غیر مسلم کو سلام نہیں کرنا، پتہ نہیں غلط فہمی، حالانکہ سادہ سی باتیں پیدا ہونی نہیں چاہیے۔ بہرحال آپ نان مسلم کو سلام بھی کر سکتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے، اور یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم بھی جب اپنی قوم سے روانہ ہونے لگے تو انہوں نے ان کو یہ کہا السلام علیکم۔ جب یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب ان سے خطاب کرتے ہیں جاہل تو پھر یہ ان کا جواب میں کہتے ہیں کہ السلام علیکم، تو نان مسلمس کو سلام کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بٹ جو مین کانٹیکس اپیرنٹلی بات یہ ہو رہی ہے کہ اب جس طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا جا رہا تھا اور منافقین کے پول کھلتے جا رہے تھے، تو وہاں لوگوں میں یہ نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ ہم منافقین سلام کرے اور آگے لوگ ان کو جواب نہ دیں، ان کے اندر اس طرح نفرت پیدا ہو۔ یہ نہیں تھا سسٹم۔ مدینہ کے اندر جتنے بھی لوگ آباد تھے، چاہے پکے مومن تھے منافق تھے، سسٹم یہی تھا کہ آپ نے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ہی برتاؤ کرنا ہے اور ان کو ایکسپوز خود سے نہیں کرنا، ان کے اعمال ان کو ایکسپوز کر دیں تو فرق بات ہے۔ پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ اپنے اعمال سے بہت سارے لوگ بعد آ گئے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ یہ پھر وہی والی بات ہے کہ آپ سے کسی نے سلام کیا ہے تو آپ نے اب ایک جنرل بھی بات ہو رہی ہے کہ تکبر کی وجہ سے کوئی جواب نہ دے، جیسے ہمارے پاس وڈیرے ہوتے ہیں نا کہ وہ آگے سلام کر رہے ہوتے ہیں ہاری اور وہ آگے بس سر سے ہلا دیتے ہیں، تو یہ اس طرح کے کام نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی منافق ہے اور آپ کو اندازہ بھی ہو رہا ہے منافق ہے تو آپ نے اس طرح بہیو نہیں کرنا کہ اس کو سلام کا جواب نہ دے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب خود کر لے گا، اس کی آپ ٹینشن نہ لیں۔ آپ کے جو معاشرتی اقدار اور جو مینرزم ہے اس کو آپ مینٹین کریں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں سلامتی کی دعا دی جائے تو تم بھی دعا دو سلامتی کی اس سے بہتر یا ویسی ہی، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 86 کے حوالے سے کچھ جی۔ کلیریفیکیشن چاہیے، یہ سوال بھی نہیں، یہ کمنٹ بھی نہیں، کلیریفیکیشن ہے۔ میرے ایک ہوں، دوست ہیں جی بات دبئی میں، وہ ڈیلی مجھے بلا ناغہ انگلش میں بڑا اچھا ایک میسج لکھ کے بھیجتے ہیں، دعا دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے۔ میں مطلب پڑھ لیتا تھا، اچھی دعا ہوتی تھی۔ ایک دن ہوں، اس نے مجھے اس آیت کا حوالہ دیا کہ یار ہوں، کرٹسی ڈیمانڈز کہ تو مجھے اس کا جواب تو دے نا، اگر تیرے پاس ہوں، جواب دینے کا ٹائم نہیں ہے تو اس کو واپس لوٹا ہوں، دے۔ ہوں، میں ذہن میں یہ تھا کہ روز جمعہ مبارک میں بے شمار میسج آتے ہیں جمعہ مبارک ہوں، کے، ہوں، یا تو آپ کہو نا کہ سورہ آپ کہف کی تلاوت کریں یا درود شریف پڑھیں، میسج ہو جس میں زندگی میں انسان میں کوئی تبدیلی آئے، وہ تو میسج ہوں، صحیح ہے۔ اور جمعہ مبارک ہوں۔ کا جواب جمعہ مبارک دینا چاہیے۔ اور اس سے اس جو میرے ساتھ دوست ہیں ان کے حوالے سے وہ کہتا ہے جی آپ جواب آپ نے دینا، یہ حکم ہے، اس کی طرف وضاحت کر، دیکھیں ان کی اپنی کیونکہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ میسج اتنے زیادہ پہلی ہوتے بات یہ ہے ہیں۔ کہ جی، پہلی بات ہے جو آپ نے جمعہ مبارک کی بھی بات کی نا، جمعہ مبارک کو اس کا جواب دینا، یہ مجھے تو ویسے معلوم نہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ تو اگر کوئی چیز سنت میں ہے ہی نہیں تو جمعہ جس مبارک کو کے جواب میں جمعہ مبارک کہنا یہ تو بدعت بن جاتی ہے۔
تو اس کو جو جمعہ مبارک کہتے ہیں ان کو کہیں ساتھ اس کی ریلیونٹ حدیث بھی بتائیں جس میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ رائج فرمایا ہو جمعے کی مبارک دینے والا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, اور وہ تو دیکھیں جو گریٹنگ کی بات ہو رہی ہے وہ تو گریٹنگ کی بات ہو رہی ہے. آپ کی کسی سے ملاقات ہوئی, آپ نے اس کو سلام کیا, تو اس کو چاہیے کہ آپ کو جواب دے, یہ حکم دیا گیا, بالکل ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک لسٹ بنا لی جس کے اندر آپ کے سارے 1000 کانٹیکٹ ہیں اور آپ نے ان کو ایک میسج بھیج دیا, اور کو 20 بندوں نے اور بھی بنا لی. اب وہ سارے جواب میں میسج بھیجیں, میرے خیال میں یہ ذرا ڈیمانڈ جو ہے نا کوئی اتنی ریزنیبل نہیں ہے.